آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے 10 طاقتور ترین بادشاہوں کے بارے میں جن کے بغیر تاریخ ادھوری ہے۔ نمبر 10 پہ آتے ہیں اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر جن کا اصل نام محی الدین محمد تھا، آپ مغلیہ سلطنت کے چھٹے ترک بادشاہ تھے جن کا دور حکومت 1658 سے 1707 عیسوی تک تھا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ ایام جوانی میں ہی اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیمار بادشاہ شاہ جہان سے حکومت چھین لی اور اپنے باپ شاہ جہان کو قید کر لیا تھا۔ اورنگزیب نے بادشاہ بنتے ہی اسلامی شریعت کا نفاذ کیا اور شراب، ناچ گانا اور غیر شرعی رسموں پر پابندی عائد کر دی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے ابھرتی ہوئی مرہٹہ سلطنت کے خلاف کامیاب فوج کشی کی جس میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر 3 مارچ 1707 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کے بعد نمبر 9 پر آتے ہیں شاہ عباس اول۔ شاہ عباس اول جو کہ صفوی سلطنت کے ترک بادشاہ تھے جن کا دور حکومت خاندان صفویہ کے لیے عہد زری کہلاتا ہے۔ آپ 1571 عیسوی کو ہرات میں پیدا ہوئے تھے۔ چالدیران کی جنگ میں جب سے شاہ اسماعیل کو عثمانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی تب سے صفوی سلطنت زوال کا شکار ہوتی چلی آ رہی تھی، لیکن شاہ عباس کے اقتدار میں آتے ہی انہوں نے فوج میں اصلاحات شروع کر دی اور بغاوتوں کو کچل ڈالا اور صفوی فوج کو ینیچری فوج کی طرز پر شاہ سورن فوج کی بنیاد رکھی۔ 1602 عیسوی میں شاہ عباس اول نے عثمانیوں سے تبریز، نوشیروان اور پرتگالیوں سے بندرگاہ ہرمز واپس لے لی۔ شاہ عباس اول کا انتقال جنوری 1629 عیسوی میں ہوا تھا۔ آپ کے دور میں صفوی سلطنت کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے بعد نمبر 8 پر آتے ہیں جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر مغلیہ سلطنت کے تیسرے ترک بادشاہ تھے جو 15 اکتوبر 1542 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سوری خاندان کے پٹھان حکمران شیر شاہ سوری نے اکبر کے والد ہمایوں سے حکومت چھین لی تھی۔ جلال الدین اکبر نے تخت نشین ہونے کے بعد 50 سال حکومت کی۔ اس نے اس دوران تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا اور بہت سی جنگوں میں دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے زوال پذیر مغلیہ سلطنت کو عروج تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اس نے جو دین الہی کے نام سے جو نیا دین نکالا، اس نے اس کی ساکھ کو خاک میں ملا دیا۔ جلال الدین اکبر کا انتقال 13 اکتوبر 1605 عیسوی کو ہوا۔ اس کے بعد نمبر 7 پر آتے ہیں سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی جو کہ غزنوی سلطنت کے پہلے ترک حکمران تھے۔ غزنوی سلطنت اسلامی تاریخ کی ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کی سرحدیں شمال مغربی ایران سے لے کر برِ صغیر میں پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی ہی وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد کی وفات کے بعد 998 عیسوی میں تخت کو سنبھالا۔ اس سے اگلے سال عباسی خلیفہ نے انہیں یمین الدولہ کا خطاب دیا۔ سلطان محمود غزنوی کا سب سے مشہور کارنامہ ہندوستان پر 17 حملے تھے۔ ان 17 حملوں میں سلطان کا سب سے مشہور حملہ آخری حملہ تھا جہاں انہوں نے ہندوؤں کی طاقت کو کچلتے ہوئے سومناتھ کا مندر توڑ ڈالا تھا۔ 1027 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد نمبر 6 پر آتے ہیں ظہیر الدین محمد بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر مغلیہ سلطنت کے بانی تھے جو کہ ایک ترک تھے۔ اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد جب بابر نے حکومت سنبھالی تو انہیں شدید مخالفت اور بغاوتوں کا سامنا تھا جس میں بابر ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد قسمت آزمائی کے لیے انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا جہاں لودھی سلطنت کے حکمران ابراہیم لودھی کی حکومت قائم تھی۔ 21 اپریل 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی جس میں کم تعداد میں ہونے کے باوجود ظہیر الدین بابر نے کمال مہارت سے ابراہیم لودھی کو شکست دے دی اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو اگلے کم و بیش 400 سالوں تک برِ صغیر پر حکومت کرتی رہی۔ ظہیر الدین بابر کی وفات 1530 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نمبر 5 پر آتے ہیں سلطان ملک شاہ۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے تیسرے ترک سلطان تھے جن کا دور حکومت 1072 سے 1092 عیسوی تک رہا۔ سلطان ملک شاہ اپنے والد سلطان الپ ارسلان کی شہادت کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔
سلطان ملک شاہ بڑے ہی لائق، بہادر اور بڑے ہی پرہیزگار سلطان تھے۔ سلطان ملک شاہ نے دمشق اور شام کو فتح کرنے کے علاوہ بہت سے اہم قلعے بھی عیسائیوں سے چھین لیے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دور ہر اعتبار سے بہت بہتر تھا، لیکن 1092 میں اس کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور 1096 میں سلجوقیوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کیا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس چھین لیا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتے ہیں عثمان غازی۔ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس سلطنت کے پہلے ترک حکمران تھے، جنہوں نے آخری سلاجقہ روم پر منگولوں کے قبضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی نے جب خود مختاری کا اعلان کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عثمان غازی ہی تھے جنہوں نے بیک وقت منگولوں اور صلیبیوں سے جنگیں جاری رکھی اور تمام ترک قبائل کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا۔ عثمان غازی نے عیسائیوں سے متعدد قلعے چھین لیے اور عیسائیوں سے بورصہ حاصل کرنے کے بعد عثمان غازی نے اسے اپنی سلطنت کا پایہ تخت بنا دیا۔ عثمان غازی کی وفات 1326 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نمبر 3 پر آتے ہیں سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے مسلمانوں میں مشہور ہیں، آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں ترک سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہیں 2 بار تخت پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ 21 سال کی عمر میں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کرنا تھا، جس کے بعد انہوں نے ہزاروں سالوں سے قائم ناقابل تسخیر قسطنطنیہ کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان نے ایشیا اور یورپ میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس میں انہیں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اوٹرانٹو کی فتح کے بعد پوپ نے سلطان سے یہ شہر واپس چھین لیا، اور سلطان کو جان ہونیاڈو سے بھی چند ایک جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان محمد فاتح ایک بہادر، قابل اور ایک دور اندیش سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آتے ہیں امیر تیمور۔ امیر تیمور، جو کہ تیمور لنگ کے نام سے مشہور تھا، ایک ترک فاتح تھا جو کہ تیموری سلطنت کا بانی اور ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ امیر تیمور بچپن ہی سے بلا کا ذہین اور ناقابل یقین صلاحیتوں کا مالک تھا۔ امیر تیمور سمرقند کے ایک ترک قبیلے میں پیدا ہوا تھا۔ جب امیر تیمور نے جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت چغتائی حکومت زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ امیر تیمور نے خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فتوحات کا دائرہ خوارزم تک جا پہنچا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 2 بڑی جنگیں لڑیں۔ ان میں سے ایک عثمانیوں کے خلاف جولائی 1402 عیسوی میں انقرہ کی جنگ تھی، جس میں امیر تیمور نے عثمانیوں کو شکست دیتے ہوئے سلطان بایزید یلدرم کو قید کر لیا تھا، اور اس کا دوسرا بڑا اور خطرناک حملہ دہلی سلطنت پر تھا، جہاں امیر تیمور نے 1398 عیسوی میں دہلی شہر پر حملہ کر کے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا۔ امیر تیمور کی وفات 18 فروری 1405 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد نمبر 1 پر آتے ہیں سلطان سلیمان القانونی۔ سلطان سلیمان، جنہیں تاریخ سلیمان اعظم اور سلیمان القانونی کے نام سے جانتی ہے، آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور ترین سلطان تھے۔ آپ کے عدل و انصاف اور بے مثال انتظامی صلاحیتوں کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ پھر کبھی بھی سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، جبکہ بعد کے سلاطین سلطنت کے ایک حصے کو دشمنوں کے ہاتھوں گوا بیٹھے۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران سلطان بیمار تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس جنگ کے دوران ہی 6 ستمبر 1565 عیسوی کو سلطان سلیمان کا انتقال ہو گیا۔